حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی محبت میں جو وقت گزر جائے وہی وقت ہی سہانا ہے۔ گزر جانے کو تو زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک آیا اور آ کر ہم سے چل دیا۔ ہر سال ہم نے عید پڑھی، عید آ کے چلی گئی۔ عبادت کی راتیں ہم نے وحدہ لا شریک کے گھر کو آباد کیا۔ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے رمضان المبارک میں عبادت سے اپنے ذوق کو ہم نے مزید جوان کیا، لیکن وہ وقت اب ہم سے جدا ہو گیا ہر سال کی طرح۔ نہ جانے آئندہ سال کس کو نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ بہرکیف غلامی مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو ہر لمحہ ہی عظیم ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو سب کچھ قبول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں بھی رکھے، جو بھی لمحہ نصیب ہو جائے، چاہے رمضان المبارک کا ہو، چاہے شوال کا ہو، چاہے ذکر کا ہو، چاہے حج کا ہو، اللہ ہر مہینے کے ہر لمحے میں ہمیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمائے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے قرآن کا مغز، چونکہ ہم رمضان المبارک کا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں، قرآن کا ایک خاص مقام ہے رمضان المبارک میں۔ کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں قرآن نہ سنا جائے، جہاں نہ سنا جائے وہ ایریا ہی بد نصیب ہے۔ عموماً زیادہ تر ہماری اکثریت کے ساتھ ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، چاہے جس مکتبہ فکر سے ہو، اور ہر روزہ رکھنے والا کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، قرآن کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرو۔ یہی قرآن ہمیں سبق دیتا ہے اور یہی درس دیتا ہے، چاہے رمضان المبارک میں پڑھیں یا غیر رمضان میں، قرآن ہمیں ایک ہی راستہ بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے، وہ عشق مصطفیٰ کا ہے۔ اور فرماتے ہیں روح ایمان، فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم میں روح ہے تو انسان ہے، جب روح ختم ہو گئی تو انسان ختم ہو گیا۔ ایمان کی بھی روح ہے، ہر چیز کی روح ہوتی ہے، تو انسان اس وقت تک حیات ہے جب تک روح اس میں ہے، مرکز ہے انسان کی زندگی کا روح۔ اگر روح تھوڑی سی سانس اٹکنے لگ جائے تو بندہ موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ دھواں آ گیا، سانس بند ہونے لگی، انسان ایک ہی پل میں یوں ہل کے رہ گیا، یا باری تعالیٰ مجھے بچا، یا باری تعالیٰ مجھے بچا۔ پانی میں ڈوبنے لگا تو روح اٹکنے لگی، سانس اٹکنے لگی تو بندہ کانپنے لگ گیا، باری تعالیٰ مجھے بچا اس دلدل سے، یہاں سے مجھے محفوظ فرما۔ تو روح جب تک ہے حیات ہے، اس کا ہے، لیکن جب روح منقطع ہو جاتی ہے تو انسان کی حیات ختم ہو جاتی، ظاہری حیات۔ اگر غلام مصطفیٰ ہے تو اصل زندگی وفات کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ہاں جی، کہ موت کا مطلب ہے منتقل ہو جانا، یہاں سے وہاں منتقل ہو جانا۔ جو غلام مصطفیٰ ہو اس کی تو دنیا ظاہری بھی سبحان اللہ ہے، اور آگے جا کے قبر کی زندگی بھی سبحان اللہ ہے، آخرت کی زندگی بھی سبحان اللہ ہے، کیونکہ وہاں جا کے وہ تو یہی کہے گا، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے واسطے۔ ہاں جی، عشق مصطفیٰ اگر سینے میں ہے تو یہی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، آپ فرماتے ہیں روح ایمان، کہ ہر چیز کی روح ہوتی ہے، اور روح نہ رہے تو وہ چیز نہیں رہتی، اس کو بقا نہیں رہتی، فنا ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان بقا میں رہے، فنا میں نہ جائے، مصطفیٰ کی محبت کو گلے سے لگا لو، تمہارے ایمان کو بقا نصیب ہو جائے گی، تمہارے ایمان کو سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ آگے فرمایا جان دین، کہ دین کی جان مصطفیٰ کا پیار ہے۔
کہ جب تک جان ہے سب کچھ ہے، جان ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جہان ہے. ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. جب جہان جان کے بنا نہیں ہے تو مصطفیٰ کے بنا دین بھی نہیں ہے. اگر چاہتے ہو تمہیں قرآن سے پیار ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب مل جائے، قرآن سے اصل پیار مل جائے، اگر چاہتے ہو تمہاری روح کو ایمان کو روح نصیب ہو جائے، تمہارے دین کو جان نصیب ہو جائے، تو مدینے والے سے پیار کر لو. قرآن بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے، دین اسلام بھی سلامت ہے. اگر ہست حد رحمت للعالمین سے بندہ نکل گیا، یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ عاشق صادق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عشق مصطفیٰ کی لگن سینے میں ہے تو قرآن بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. اگر مصطفیٰ کا پیار نہیں، قرآن بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، دین اسلام بھی نہیں ہے. ہاں تو یہی بات فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمائی ہے، جو کہ ہماری عقیدے کی مرکز ہے. آپ مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو خالق کائنات نے صداقت کے مقام پہ فائز فرمایا. مقام صداقت پہ اللہ پاک نے فائز فرمایا ہے، جو کہ بہت ہی کمال والا مقام ہے. صداقت کا انعام یافتہ بندوں میں پہلی صف نبوت کی ہے، انعام اللہ علیہم من النبیین. پہلی صف کن کی ہے؟ نبیوں کی. بولنے سارے قرآن کا ثواب ہوگا. پہلی صف کن کی ہے؟ والصدیقین. دوسری عظیم انعام یافتہ صف صداقت صدیقین کی ہے. تو ان صدیقین کے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان صدیقوں میں نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ تاجدار صداقت کا نام آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ آپ کو اتنی شان نصیب کیسے ہوئی؟ وہ بھی شان فرمان مصطفیٰ سے. آپ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا نفاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم. پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر کو جو شان ملی ہے وہ کثرت نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں ملی. ابو بکر کو جو شان ملی ہے وہ کثرت صلاۃ و کثرت صوم کی وجہ سے نہیں ملی. تو بندہ یہ کہے کہ ابو بکر ہاں نماز پڑھی ہے، جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے وہ تو کوئی اور دیوانہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ہاں جی اصل تو نماز تھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہنا. تو میرے رب نے سارے زمانے سے الگ کر دیا. اس غار والی رات میں فرمایا آج رب کی عبادت بھی کرو، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والی عبادت بھی کرو. کوئی خلل ڈالنے نہیں آئے گا، کوئی دنیا دار نہیں آئے گا، کوئی عرشی فرشی نہیں آئے گا. آج تو رہے گا یا تیرا مصطفیٰ رہے گا. تو یہ اعزاز آپ کے نام ہے. تو مصطفیٰ فرماتے ان بلندیوں پہ جو ابو بکر پہنچا ہے وہ کثرت صلاۃ و کثرت صوم کی وجہ سے نہیں. یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وَلَٰكِن بِسِرِّ الَّذِي ذُكِّرَ فِي قَلْبِهِ. میرے آقا نے فرمایا ایک راز ہے جو صدیق اکبر کے دل میں ہے، اس راز کی وجہ سے میرے اللہ نے صدیق اکبر کو اتنا مقام عطا فرمایا. ایک راز ہے نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ سے بڑھ کر مصطفیٰ کا کوئی غلام نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ روزہ رکھتے ہیں، کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ، وہ آپ نے حدیث بخاری شریف کی سماعت کی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا صبح کا وقت تھا، میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو آج روزہ دار بھی ہو؟ تو صدیق اکبر کا آواز یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا ہے کوئی جو بیمار کا بھی پوچھ کے آیا ہو؟ یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا ہے کوئی جو جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہو؟ یا رسول اللہ میں پڑھ کے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا جن میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیتا ہے. تو صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہے جو روزہ رکھنے والا ہے؟ کون ہے جو نماز پڑھنے والا ہے؟ لیکن آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے صدیق کو صداقت کا مقام نہیں ملا. وہ ایک راز ہے اس کے سینے میں، جس راز کی وجہ سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ وہ کون سا راز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حبکم حب نبیکم وحب اللہ. پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارے نبی کی اور تمہارے رب کی محبت صدیق اکبر کے سینے میں ہے. اس راز کی وجہ سے میرے اللہ نے صدیق اکبر کو اتنی شان عطا فرما رکھی. یا غوث اعظم کس کی وجہ سے؟ حب نبیکم وحب اللہ. ایک اس کے سینے میں خدا کا پیار ہے، دوسرا مصطفیٰ کا پیار ہے. پیار خدا کا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے. ان دو پیار جب جمع ہو جائیں جس کے دل میں
اللہ انہیں مقام و شان عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اسی لیے آپ کی محبت میں یوں ہی باقی شعر لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم ان الفاظ میں اس لیے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی شان بیان ہے کہ صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت کا۔ تو جو عشق مصطفیٰ ہے نا، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، آپ فرماتے ہیں ایمان کی سلامتی اور دین کی سلامتی اور قرآن کی سلامتی تب ہے جب سینے میں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو جس دل میں مصطفیٰ کا پیار آ جاتا ہے، میرا اللہ قرآن کی رونق بھی اس کے چہرے پہ عطا فرما دیتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ لگ پتا جاتا ہے۔ لیکن ہو عاشق رسول، ہو اس کے سینے میں پیار۔ میں ایک مصطفیٰ کے اس غلام کی بات کرنے لگا ہوں کہ جن کے پاؤں معذور ہیں، کیا ہے؟ پاؤں معذور ہیں، غزوے کا دن ہے، میرے آقا نے فرمایا چلو دیوانو آؤ دین اسلام کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے تو نام سن کر ہمارا کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیوانے کیسے ہیں؟ 3 بیٹے آپ کے جا رہے ہیں جنگ پہ، کتنے؟ 3 بیٹے جا رہے ہیں اور آپ پاؤں سے معذور ہیں۔ نام ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا بھی چلو جنگ پہ۔ 3 بیٹے تیار ہو گئے تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے میرے شہزادو ایسا کرو مجھے اٹھا کر جنگ کے میدان میں لے چلو، مجھے اٹھاؤ۔ اور عرض کی بابا آپ تو معذور ہیں، آپ کو مکلف ہی نہیں ہے جہاد کے، جبکہ آپ کے جوان سال بیٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے سینے میں جس نبی کا پیار ہے اس معذور کے سینے میں بھی اسی نبی کا پیار ہے۔ آج عشق کردائیں اپنی مرضی دکم نئے راوے خدا نا تراوے خدا، عشق کردائیں اپنی مرضی دکم نئے راوے خدا نا تراوے خدا۔ اگر گل سمجھ آ جائے دیوانے سبحان اللہ نے صدا بلند کرے، اللہ کو اکبر۔ معذور میں بیٹیاں نے عرض کی بابا تسی معذور ہو، تواڈے تے جہاد تو مکلف نہیں، اگر تسی گھر بھی بیٹھے رہو اللہ راضی رہے گا، اگر رسول راضی رہے گا۔ تواڈے 3 شہزادے جا رہے ہیں، پر آپ نے فرمایا نہیں جڑا عشق تانوں لے کے جا رہے ہے اور عشق اس معذور دے سینے اندر بھی جوان ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ سے معاملہ گیا، میرے نبی نے فرمایا دیوانیا تیری لون نہیں تو معذور ہے، آج کسی حضور اجازت عطا کر دے ہو میں بھی جا کے تواڈے نال لڑنا چاہنا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہن میدان جنگ اندر پہنچ گئے۔ میں اختصار نال گل کرنے لگا، عاشق دل لباں تو جڑی گل نکلے میرے اللہ نوں کتنی پسند آوندی ہے۔ حضرت عمر بن جموح لڑدے شہید ہو گئے۔ جدوں شہید ہو گئے آپ دی سوجاں نوں پتہ چلیا میرا شوہر دنیا تو انتقال کر گیا، شہید ہو گیا ہے۔ آپ لین واسطے گئیاں نہیں، حضرت عمر بن جموح نوں سواری تے سوار کیتا گیا۔ جدوں مدینے ول ٹوریا گیا سواری تردی نہیں مخالف سمت اندر تردی ہے پر مدینے ول نہیں تردی۔ اے عاشق دا مسلماناں جس دفاع کی ہے میرے آقا دی بارگاہ چارج کیتی گئی حضور تواڈا غلام تواڈے نام تو فدا ہون والا اے اج معذور شہید ہو گیا ہے، پر انہاں دے جس دفاع کی مدینے ول لے کے جان واسطے سواری تے رکھیا ہے پر مدینے ول سواری نہیں تردی۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے فرمایا آپ دی زوجہ نال میرے آقا گل فرمائی، میرے آقا نے فرمایا تے 10 جدوں نکلے سے دعا کی منگی سی
دعا کی منگی شیاں دیوانے اے سن لے تے سینے اندر نبی دا پیار پا لے. جس نبی دے پیار اندر نماز پڑھنا ہے، جس نبی دے پیار اندر قرآن پڑھنا ہے، پھر تو خوش نصیب ہے. اے معذور سیاں دی ہر بندہ چاہتا ہے میں پردیش جا کے اپنے گھر واپس آواں، ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے بچیاں چ واپس آواں، ہر بندہ چاہتا ہے مالکا جتھے مرضی مر جاواں واپس اپنے بچیاں اندر آؤں. لیکن ایک ایسا خوش نصیب صحابی رسول گھروں نکلیا، میرے آقا نے فرمایا نہیں دی زوجا انہیں کیڑی دعا منگی ہے اج کیتی لج پالا. جدوں گھروں نکلیا دعا کیتی مالکا مینوں واپس گھر نہ لے آئی، مینوں نبی دی غلامی چ موت چاہیے، مینوں نبی دی غلامی شہادت چاہیے. سونیا میں واپس نہ آیا. میرے نبی نے فرمایا ایتھے ہی دفن کر دیو، اے عاشق دی دعا ہے میرے اللہ قبول فرما لئیے. جنہ مرضی موارا موڑ لو، جنی مرضیاں دھکے لا لو، سواری نو مار لو، اے ترنی نہیں. مصطفیٰ دے دیوانے دی دعا قبول ہو گئی ہے. میرا اللہ نبی دے دیوانے دی دعا قبول کر رہا ہے. پھر نبیان دے تاجدار دا مقام کی ہوئے گا. اس واسطے کرنے لگے عشق کردہ ہے اپنی مرضی دکم نئے راوے خدا نا تو راوے خدا جتھے چاندے جھکاوے عاشق دا سر، جتھے چاوے جھکاوے عاشق دا سر، نہ کعبات نہ کربلا وے خدا. تو حضرت عمر بن جموح عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا اللہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، میں نبی کے نام پہ شہادت کا رتبہ چاہتا ہوں، میں نبی کے نام پہ مر مٹنا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو غلامی مصطفیٰ کا نعرہ تو لگاتے تھے لیکن یہاں سے نہیں بلکہ اندر سے لگاتے تھے. ہاں جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ یہاں سے لگاتے تھے. جب گھر سے نعرہ لگا کر گئے میرے اللہ نے ایسا قبول فرمایا جہاں شہادت ہوئی وہیں پہ میرے اللہ نے فرمایا اس کو دفن کرو. کیونکہ عاشق ہے تو عاشق کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے. تو یہ عاشق، یہ عشق ہے جس کے سینے میں ہے تو اللہ اسے زمانے سے جدا کر دیتا ہے. میرے آقا کے ایک دیوانہ بیمار ہوا، میرے آقا عیادت فرمانے تشریف لے گئے. جب میرے آقا گئے وہ مدینے سے سائڈ پر تھا مضافات میں، میرے آقا تشریف لے کر گئے. میرے آقا نے عیادت فرمانے کے بعد باہر نکل کر میرے آقا نے فرمایا صاحبو میرے اس غلام کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جدوں موت آ جائے نا مینوں بلانا، ادھر جنازہ میں آپ ہی پڑھنا ہے، ادھر جنازہ میں خود پڑھانا ہے. اللہ اکبر. آج کیا نے لاش میری نو نہ دفنانا جب تک پیر نہ آوے. آپ پڑھے تکبیراں آپ تھی دفناوے. ہر بندہ دعا کر دے لیکن جنہوں مرشد آپ ہی کہہ دے بھی ہاتھ نہیں لانا میں آپ ہی آ کے انہوں جنازہ پڑھاواں گا. اے عشق نال میدان ملتا ہے. ہاں جی گلاں نال نہیں، عشق نال، سچے عشق نال. اچھا جدوں او دے وصال دا شام نو ویلا آیا نا انہیں کہ سرکار کی کہہ گئے میرے آقا احسان کی فرما گئے. دسیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آج یہ موت کا وقت ہے. انہیں کہ انہوں چھڑو تو مینوں پتہ ہے اگلی گل دسو مصطفیٰ کی فرمائی، اگلی گل دسو کی فرمائیے. ہاں جی ساڈے ورگا ہویا تے چوڑا ہو کے نہ تھکیا، جواب دتیا دسیا بھی دیوانیا تو خوش نصیب ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا جدوں آخری ساہ ہو جان مینوں بلایا جے میں جنازہ پڑھاواں گا. تے عاشق نے خوشی تے آئی، تبسم تے آیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرا وصال دا وقت ہن رات نو، میرا وصال دا وقت دے رات نو ہے. تے میرے آقا لنگ کے آنے ہنیرے چوں تے رات دشمناں تے یہودیاں دے ویڑے میں. میں پسند نہیں کرتا مصطفیٰ میرے آقا تشریف لے آن میرا جنازہ پڑھان واسطے. رات کو دشمن میرے آقا تے اٹیک کر جاوے، میرے آقا نو کوئی گل کر جاوے، میرے آقا تے کوئی وار کر جاوے، مینوں یہو جہا جنازہ نہیں چاہیدا. مصطفیٰ تو بنا ہی میرا جنازہ دفن رات نو ہی کر دینا. مصطفیٰ جانے یا خدا جانے بات کا معاملہ ہے. رات نو وصیت کے مطابق دفن کر دیتا گیا. میرے آقا صبح خود تشریف لائے. ایسا محبوب ہے کسی کے پاس؟ اتنا پیار کرنے والا حبیب کسی کا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی اس سے پیار نہیں کرتے، ہم پھر بھی اپنے نبی سے وفا نہیں کرتے، ہم پھر بھی اپنے نبی سے دور رہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو چاند دیکھ کر،
ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں دوسرا چاند دیکھ کر. ہم کیسے دیوانے ہیں. ایک چاند کو دیکھا تو مسجد آباد کر دی, دوسرا چاند دیکھا تو مسجد کو غیر آباد کر دیا. یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. عشق مصطفیٰ صبح بھی ہوتا ہے, عشق مصطفیٰ شام کو بھی ہوتا ہے, عشق مصطفیٰ دن کو بھی ہوتا ہے, اور عشق مصطفیٰ رات کو بھی ہوتا ہے. اب اس دیوانے نے کہا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. جی جزاک اللہ, اللہ پاک درجات بلند فرمائے. عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہوتی ہے. اس نے کہا میرے لیے بڑا احساس ہے کہ مصطفیٰ جنازہ پڑھائیں, پر میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا مصطفیٰ رات کو آئے کہ دشمن نقصان پہنچا دے, مجھے خود ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دینا. آگے بھی تو رات کو مصطفیٰ نہیں آنا ہے نا. تو میرے آقا خود تشریف لائے. تو جب میرے آقا کو پتہ چلا نا, تو میرے آقا قبر مبارک پہ تشریف لا کر پتہ کیا دعا مانگی, یا باری تعالیٰ یہ میرا غلام ہے, یہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. یا باری تعالیٰ جب تیری بارگاہ میں آئے نا تو یہ تیری رحمت کو دیکھ کر مسکرائے, اور تیری رحمت میرے غلام کو دیکھ کر مسکرائے. ہاں جی, یہ غلام مصطفیٰ کے لیے وہ دعا ہے جو لب مصطفیٰ سے نکلی ہے. یہ وہ دعا ہے جو لب مصطفیٰ سے نکلی ہے. کوئی ایسا پیار کرنے والا نبی تو لاؤ. ہم کیوں اس نبی کے در سے دور ہیں؟ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں سے رنگے تھے محمد, اتنے پیار کرنے والے نبی کی ذات کو ہم نے کیوں چھوڑا؟ ہم کیوں اس نبی کے در سے پیچھے رہ گئے؟ ہم کیوں اس نبی سے. مجھے دوستوں نے کہا جی آج حضرت بلال کی بات ضرور کرنی ہے. میں نے کہا حضرت بلال کی بات کرنے والا اور سننے والا اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہونا چاہیے, اس کے سینے میں وہ پیار ہونا چاہیے جو پیار حضرت بلال کے سینے میں موزن تھا. کہ آپ جب مار کھاتے تو آپ کے لبوں سے بے ساختہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نکلتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, آپ نے فرمایا بلال, اے بلال, وہ تو راز دلوں کے بھی جانتا ہے, وہ تو دل سے نکلی بات بھی جانتا ہے, کیوں نہ ہو تو دل میں اس کو پکار لیا کر. یہ ظالم نہ سنے, نہ تو اونچی بول, نہ یہ سنے, نہ تجھے مارے. تو آپ نے جو عشق کا پلٹ کر جواب دیا نا, وہ عاشق ہی دے سکتا ہے, وہ زبانی کلامی نہیں, دل کا عاشق دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا میں کروں کیا, جب یہ میرے سامنے آتا ہے نا مصطفیٰ کا نام بے ساختہ میرے لبوں پہ جاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدانا. اسی تو نمازیں بیٹھ کے پڑھنے. ہاں جی, جس پاسے سرکار دا پیار سوکھ ہوئے ادھر چلے جانے, جتے لنگر نہ ہوئے تو سی محفل سنن نہیں جاندے. ساڑھا تے عشق اس پاسے اتنے کچا بکرا پکے ہو محفل لبو اسے تے اتنے جانا ہے, جتے سوڑی مٹھائی ہو نہیں ادھر نہیں جانا مٹھائی, انہاں مٹھائی بنائی ہے. ساڑھا عشق تے رہ گیا لنگرہ تک, لیکن صدقے جائی انہاں ہستیاں تھے انہاں لنگرہ بل نہیں دیکھیا. بے شک سا کھانا چاہیے ہے, عشق لنگر نال بھی مصطفیٰ دا پیار پیدا ہوتا ہے, لیکن اگر عشق نال کھایا جائے. لیکن یہ ہستیاں نے جنہاں دن رات صبح و شام انے واہ مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے. تے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں آزاد کرمان آئے نا حضرت بلال نو, تے انہیں کیا جی کی دو گے؟ آپ نے فرمایا منگ تو کی منگنا ہے. انہیں جدو آگے بولی دنیا لی بولی, آپ نے فرمایا اس تو بھی اگے بولنا ہے تو بول, میں وہ بھی دینے واسطے تیار ہاں. انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کے کہا میں تو سمجھے تو بڑا عقل مند ہے, تو بڑا ہوشیار ہے, پر تو عقل مند نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہیں کیا کالے جے غلام واسطے انہاں کچھ دے چھڑی. آپ نے فرمایا تینوں کالا نظر آندا ہے, میری نظر نال ویکھ جیڑا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اتنا قبول ہو گیا, اس تو ود کے کائنات وچ حسین ہوئی کوئی نہیں سکدا, حسین ہوئی نہیں سکدا. جدو آزاد کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ گئے تے جنوں انج عاشق آزاد ہو کے میرے نبی دی بارگاہ وچ گیا, میرے آقا عاشق نو ویکھیا, عاشق مصطفیٰ نو ویکھیا, تے منظر پھر بابا سلطان العارفین نے کھچیا. میں کو جی میرا دل بر سونا, تے میں کیوں کر یار نو بھاوا, بیڑے ساڈے او بڑے دانائی بمیں لکھ وسیلے پاوا, نام سونی 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 تے نام سونی نام سونی تے نام
ہن پلے تے میں کی کر یار مناوا اے وہ فکر ہمیشہ رسیا باہو کتھے جاؤں دینا مر جاوا ہاں جی سرکار دی بارگاہ سونیا میں بیٹھا تیرا غلام تیری بارگاہ سے آ گیا اتنا حسین آقا تے اتنا گناہگار غلام میرے آقا قبول فرمایا تے او بلال ہے جنہاں سرکار نال پیار دن تے چند ویکھتے نہیں کیتا بلکہ انہیں با مصطفیٰ نال پیار کیتا ہے میں آخر تے چونکہ وقت نہیں ہے عشق مصطفیٰ پیدا کرنے واسطے انہیں ایک بچے کا ذکر کرنے لگیا نام ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ ہے تے میرے آقا نال جڑا پیار کیتا ہے تے میرے رب نے جڑی عطا فرمائی ہے اللہ سانو یہ بچے عطا فرمائے اور ساندے سارے سینے چ اللہ اس عطا فرمائے جڑا میں اس دیوانے کا ذکر کرنے لگا حضرت عمیر بن سعد اپنے چچا جلاس دے نال بن اسیر دے نال میرے آقا دی بارگاہ مسجد نبوی اندر آندا ہے اچھا بھتیجا عاشق ہے چاچا منافق ہے کیسی ونڈ ہے میرے اللہ دی کہ بھتیجا عاشق ہے چاچا منافق ہے میرے آقا دی بارگاہ سن چاچے دے نال آندا ہے ایک دن حضرت عمیر کلے آئے جس دن آپ آئے نا اس دن میرے آقا نے قیامت دے بارے بیان فرمایا صبح تو لے کے شام تک جو بیان میرے آقا نے فرمایا اس بچے نے سب کچھ سن کے نہ یاد کیتا ہے بھلایا نہیں چسکے واسطے نہیں ایک ایک گل سنیے سن کے شام تک ساری گلاں یاد کر کے نا آج سیدھا چاچے دے کول گیا ہے کہ آج میرا چاچا غیر حاضر سی آج میں جا کے دسا نا آج مصطفیٰ نے کی فرمایا آج میرے نبی نے کی فرمایا ہے اللہ کرے سانو بھی انج دین سننا مل جائے اس طرح دین سننا مل جائے آپ نے گلا سن کے اپنے چچے کو گیا یا اماں ہو یخبرنا عن الساعہ آج میں آج نبی دی بارگاہ چپ قیامت دے بارے سن کے آیا قیامت دے بارے سن کے آیا آپ نے فرمایا کی سنی حالت کی ہے وہ بیان فرماندے نے حتی کانی اراها رأی العین آپ فرماندے نے میرے نبی انج قیامت دا نقشہ کھچیا میرے نبی اہل قیامت دا نقشہ بیان فرمایا میں نے نہیں لگیا جی میں میری اکھاں دے سامنے قیامت دا منظر قائم ہو گیا ہے انج ساری گلاں یاد کر کے الف تو لے کے یا تک ساری گلاں حضرت عمیر بن سعد بچہ ہے جڑا آدھے چاچے نو بیان فرما رہے انہیں جدو ایک بیان سنے چکے منافق ہے انہیں پلٹ کے نا منافقانہ جواب دیتا انہیں کیا کھوتے تو ہی بدتر ہے جڑا نبی دی نہ گلاں تے یقین کر لگ ماشاءاللہ انہیں اس طرح دی گل کی تھی جدو انہیں گل سیکھی تے پھر بھتیجے دا ریاکشن کی ہے اسی رشتے بچائے نے اسی یاریاں بچائیے نے پر نبی نال وفا نہیں کی تھی لیکن اس دیوانے سے دسیا ہے کسی رشتے دی اہمیت نہیں کسی یار دی اہمیت نہیں اگر اہمیت ہے تو مصطفیٰ دی غلامی دی اہمیت ہے اللہ اکبر کبیر عزیز جان گرامی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے چاچے نال مخاطب ہو کے فرماندے نے یا امی اے میرے چاچا واللہ انک کنت من احب الناس علی قلبی او بیان کردا میرے چاچا ساری کائنات چلن والیاں تو زیادہ مینوں تو پیارا لگدا سی اے سارے جڑے کائنات دے فرد مینوں چلدے نظر آوندے نے انہاں جو سب نالوں زیادہ مینوں تیرے نال پیار کیوں پیار ہے آپ نے فرمایا اس واسطے تو میری انگلی پھڑ کے مینوں نبی دی بارگاہ چ لے جاوندا سی مینوں نبی دی بارگاہ چ جان دی وجہ نال تینوں کائنات دے ہر فرد نالوں زیادہ پیار ہے لیکن ہن سن لے آج تو بعد ہن تو بعد کائنات چو سب تو زیادہ مینوں نفرت تیرے نال ہو گئی ہے اس واسطے مینوں تیرے چ پہلے عشق مصطفیٰ دی جھلک نظر آوندی سی پر ہن مینوں تیرے چ عشق بھی نہیں بلکہ دشمن مصطفیٰ دی جھلک نظر آ رہی ہے میرا ایمان ہر رشتہ ہر ناتا ہر یار ہر سجن نبی دے قدماں تے وار گئیے کیونکہ وہ جان دے نارشت ضرور نینا یار ضرور آج پالو ایمان ہے تو پھر پڑھنا چاہیے آج میرا تو ایمان ہے تو مینوں پتہ ہے تہاڈا بھی ایمان ہے اگر ہے اس گل تو ایمان تو پھر کنجوسی نہیں کرنی مل کے پڑھنا نارشت ضرور نینا یار ضرور
نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضرور آج چاچے نو مخاطب کر کے آقا دے غلام تینوں بھی سبق دیتا ہے مینوں بھی سبق دیتا ہے آج جنہیں رشتہ داریاں پیچھے جنہ بچیاں تے رشتہ داراں پیچھے آج نماز نہیں پڑھنا ہے آج نماز دا ویلا آ گیا میں نماز پڑھن نہیں جانا کیوں نہیں جانا میرا چاچا مہمان بن کے آئے عصر دا ویلا آ گیا میں نماز نہیں پڑھنی کیوں نہیں پڑھنی میرے سورے آ گئے آج مغرب دا ویلا آ گیا او چل بیلیاں نماز پڑھ لے آج میں نماز نہیں پڑھنی میرے یار آ گئے انہیں سارے دے منہ توڑ کے جواب دیتے اور کسی رشتے دی اہمیت نہیں ہے کسی یار دی اہمیت نہیں ہے کسی رشتے پیچھے غلامی مصطفیٰ جو پیچھے نہ ہو جائے کسی یار پیچھے میرے نبی دی غلامی جو پیچھے نہ رہ جائے جدوں بیلا غلامی دا آ جائے جدوں بیلا عشق دا آ جائے ہر رشتے نوں جواب دے رہی آج رشتہ لوڑ نہیں ہے آج یاری دی لوڑ نہیں ہے آج مدینے نال وفا دی لوڑ ہے آج نماز نو آ جایا کر رشتہ داریاں چھوڑ کے یاریاں چھوڑ کے جو حی علی الصلاۃ آ جائے آج غلامی مصطفیٰ مسجد اندر آ جایا کر انہیں مسلمان کی خطاب فرمایا انہیں کہا چچا میں تمہیں دشمنی ہو گئی ہے ان کو میں چنگا نہیں لگنا ہے ان میں بھیڑا لگنا ہے انہیں کہا چاچا ان دو راہ میرے کو آ گئی نے ایک یا تے میں تیرے نال وفا کر لواں یا میں مدینے نال وفا کر لواں پر میں جے تیرے نال وفا کراں میں اللہ دا بھی کھائے نا او دے رسول دا بھی کھائے نا پر اے ہو نہیں سکدا میں نبی دا خائن بن جاواں یا رب دا بن جاواں یا ہن تیرا سلام ہے میں ساری گل جا کے نبیاں دے تاجدار نوں دسنی ہے تو کیڑے بول بولے نے تو کیڑیاں گلاں کیتیاں نے انہیں بڑے غرور دے اندر آ کے جڑا جملہ بولیا انہیں کہا جا جا چلا جا انت طفل تو بچہ ہے میں جاننا لا یصدق الناس ففعل ما شئت تو بچہ ہے تے کائنات دا اصول ہے دنیا داراں دا اصول ہے بچیاں دی گلاں تے یقین نہیں کیتا جاندا بچیاں دی گلاں نوں موڑیا جاندا ہے مینوں پتہ ہے تیری گل تے عمل کسے نہیں کرنا پر انہوں پتہ ہی نہیں جنہیں پیار نبی نال پایا ہے او بھویں پنگوڑے چوے بھویں 25 سال دا ہوئے بھویں 50 سال دا ہوئے ہر حال وچ رب بھی قبول کردا ہے اور رسول بھی قبول کردا انہیں کہا تو بچہ ہے انہیں کہا کوئی گل نہیں میں بچہ ہوں تو پھر بھی خیر ہے پر میں نبی نال وفا ضرور کرنی ہے حضرت عمر بن سعد اے دل دی تختی تے لکھ کے کلمات لے جان آدھے بچے نوں جا کے سنان اللہ سانوں اے بچے عطا فرمائے جنہاں دے سینے عشق مصطفیٰ نال مامور ہو جان آگے میرے نبی دی بارگاہ اندر آگے عرض کردا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تیری بارگاہ اندر آ گیا میرے چاچے نے تیری دشمنی کی ہے خان اللہ ورسولہ وہو امی اج کردا سونیا جڑا میرا چاچا ہے انہیں تیرے نال بھی خیانت کیتی ہے اللہ نال بھی خیانت کیتی ہے سونیا تیرے بارے اے بول بولے نے سونیا میں آ گیا میں قد تبرأت الی اللہ میں اللہ دی بارگاہ چ بھی اعلان کرنا رسول دی بارگاہ چ بھی اعلان کرنا اس تو پہلے تو میرا چاچا سی پر ہن تو بعد میرا چاچا کوئی نہیں ہے ہن تو بعد سونیا میرا چاچا نہیں ہن میں انہوں چاچا نہیں کہنا میرے آقا نے فرمایا ہویا کی آج کیتی سونیا انہیں تواڈی خیانت کیتی ہے انہیں تواڈے بارے بول بولے نے میرے نبی نے پوچھا صحابہ کی کرنا چاہیے آج کیتی سونیا ہے تے بچہ ہی اور دنیا کا اصول ہے کہ بچے دی گل لا یصدق الناس تصدیق نہ کیتی جائے میرے نبی نے خاموشی فرمائی میرے آقا خاموشی فرمائی کیونکہ میرے آقا جاندے نے نا کہ او رب تے جاندے یہ نہ سچا کون ہے ہاں جی میرے آقا خاموش ہو گئے ہن پھر عشق دا رنگ لے میرا رب پھر عاشق نال پیار کنا کردا ہے جدے سینے وچ میرے نبی دا پیار آ جائے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی خاموشی جاری ہو گئی لوگوں نے کیا سونیا بچہ ہے اے بچہ یہ گل نہ سنو کوئی گل نہیں بچہ ہی ہوندا ہے میرے نبی دی بارگاہ جدوں یہ گل ہو گئی اور بچے ہاتھ جوڑ کے رب دی بارگاہ چ دعا منگیے کی دعا منگیے اللہم ان کنت صادقا
فصدقنی اللہم ان کنت کاذبا فکذبنی، اے میرے اللہ تو جاننا ہے میں سچا یا جھوٹا، سونے اگر میں سچا مینوں سچ دکھا دے، اگر میں سچا ان زبانے والیاں واسطے میری تصدیق کر دے، اگر میں جھوٹا میری تکذیب کر دے۔ دیوانے دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، میرے نبی دی بارگاہ چ نے، ہن سوال تے آندا ہی ہے نا، اگر نبی جان دے ہوندے، اگر نبی جان دے ہوندے تے میرے آقا پھر دس دینا تو سچا ہے، پر میرے آقا تے اگلی گل بھی جان دے نے، میرے آقا نو پتہ ہے خاموش ہو جا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جڑی گل عرشوں آ جائے اے بچہ عاشق زمانہ دی گل نہیں پیا مندا، میں تے تصدیق کراں گا، پہلے رب والوں آ جائے، رب والوں یا غوث اعظم میرے نبی جان دے نے اے بچہ عاشق لوگاں نوں بچہ سمجھیا ہے، پر جڑا نبی دا ہو جاوے او بچہ نہیں رہندا، او پاگل نہیں رہندا، او نادان نہیں رہندا، بنے جڑی مرضی عمر ہوے عشق مصطفیٰ سینے چ آ جائے، میرا اللہ نو زمانے دا شہنشاہ بنا دیندا ہے۔ دعا منگی مالکا مینوں سچ کر دکھا، اگر میں جھوٹا تے میری تکذیب کر دے، جدوں یہ گل ہو گئی اج دعا منگی نہیں ہے، میرے اللہ نے فرمایا جبریل جبریل جی رب جلیل فرمایا قرآن لے جا، قرآن لے جا، قرآن الذی آیت آئی، میرے اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ جدو ایک گل پہنچی میرے نبی دی بارگاہ، جدو منافق جلاس نو پتا چلیا میری شکایت بارگاہ مصطفیٰ اندر آ گئی ہے، انہیں قسمہ چانیاں شروع کر دیتیاں، قسم خدا دی میں نہیں بولیا، قسم خدا دی میں نہیں بولیا۔ میرا اللہ فرماندا ہے سونیا ایک قسمہ جھوٹیاں پیا چندے، ایک قسمہ جھوٹیاں پیا چندے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ سونیا انہیں کلمہ کفر بولیا ہے، جھوٹا ہے جڑا تیرا دیوانہ بچہ آ گیا ہے، سچ پیا بول رہا ہے، اے جھوٹیاں قسمیں پیا اٹھاندا ہے، انہیں گل کیتی ہے بایاس کا تیرا مل پہ گیا ہے۔ آجا ہن نبی دی بارگاہ چ مسلمان آ گیا، بچے دے چہرے تے سرخروئی آ گئی، ہن میرے آقا بولے مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق الارض والسماوات۔ میرے نبی نے فرمایا مرحبا مرحبا، اج میں آواں تو خوش آمدید کنے، تیرا مہمان آوے تو انہوں خوش نصیب کنے، آج میرا نمازی مینوں امام دی عزت دے کے مرحبا کبے، خوش آمدید کبے، میرا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے، واہ واہ میری کیا شان ہے، مینوں زمانہ پیا خوش آمدید کہندہ ہے۔ آخری گالا کریا غلام اے بچہ ہے، اے کنہ کو خوش ہویا ہے ہونا ہے، جدو لوگاں نے کیا سونے دی گل نہ منو، اے بچہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سارے زمانے میں خوش آمدید لوگ کہنے گے آجا دیوانیا تینوں خوش آمدید نبیاں دا تاجدار پیا کہندا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی۔ میرے آقا نے فرمایا مرحبا باللذی، آ جاؤ بسیا خوش آمدید، مرحبا مرحبا، اور تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری صداقت کی گواہی عرش میں رب رحمان نے عطا فرما دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا دیوان پریشان نہ ہو، تیرا نبی بھی جان دائے، تیرا رب بھی جان دائے، جو تو سنیا ہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں تے آقا دے غلاموں، اے او عاشق نے جنہاں سینے وچ پیار رکھیا ہے، میرے مالک کنڈ نہیں لگن دیندے، اس واسطے کسی نے کیا خوب کہا
عشق کر لو مالک کنڈ لگن نہیں دیندے. سینے چ پیار پانا تہاڈا کم ہے, عشق مصطفیٰ کرنا تہاڈا کم ہے, وفائے مصطفیٰ کرنا تہاڈا کم ہے. میرے نبی دی غلامی دے برعکس ہر رشتے نو ٹھوکر مارنا, ہر یار نو ٹھوکر مارنا, ہر ناطے نو ٹھوکر مارنا تیرا کام ہے, اور کامیابی تے زمانے دی عزت عطا کرنا رب رسول دا کام ہے. اس واسطے اسی واقعہ نو اور ایہو جیاں گلاں نو مد نظر رکھدے ہویا کلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں. آج ضرورت ہے وفائے مصطفیٰ کی. آج ہر بندہ کہتا ہے مجھ پہ الزام لگ گیا, مجھ پہ الزام لگ گیا. میں نے کہا گھبرانا نہیں ہے, بس سینے میں مصطفیٰ کا پیار بسا لو. ہر فتنہ جنم تو لے گا لیکن زوال جلدی آئے گا, ہر فتنہ ختم ہو جائے گا. مصطفیٰ کے غلام کو پھر بھی اللہ سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ. کربلا کا میدان اس بات کی گواہی دے رہا ہے. لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی الزام لگائے تھے, باتیں کی تھی, لیکن سینے میں مصطفیٰ کا پیار تھا. میرے اللہ نے سرخرو فرمایا قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق بن گیا. اور غلامی مصطفیٰ سینے میں بسا لو, وقت کے جتنے مرضی یزید سامنے آ جائیں میرا اللہ انہیں برباد کر دے گا. اور مصطفیٰ